اس وقت پاکستان کی افواج پر اور پاکستان کی سرزمین پر افغانستان کی طرف سے بدترین حملے جاری ہیں۔ اس وقت بڑے پیمانے پر شہادتوں کی اطلاعات ہے اور پاکستان کے لیے ایک ڈیسائیسو مومنٹ آ چکا ہے۔ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، ہم نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم کابل پر، جلال آباد پہ اور قندھار پہ قبضہ کریں گے اور ہم گریٹر افغانستان بنائیں گے۔ ہم نے تو 40-50 سال تم کو اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کی طرح رکھا تھا۔ بہرحال خبر تو یہی سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ایک بھائی نے تمہارے اپنے گھر میں تمہیں جگہ دی، اور جب تمہارا گھر آزاد ہو گیا، تمہارے گھر سے ڈاکو نکل گئے، تو تم اپنے گھر میں جا کے بھائی سے کہتے ہو آدھا گھر میرے حوالے کر دو۔ یہ کس قسم کے ذلیل لوگ ہو تم لوگ؟ کہ اس سب کے اندر پاکستان کے اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہوگی؟ اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں، پاکستان افغان جنگ پر 58 سینکوں کے مارے جانے کی یہ خبر ہے۔ کئی دن سے یہ جنگ لگاتار جاری ہے۔ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، گلستان ہمارا، بھارت ماتا کی بھائی۔ ایک تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ پاکستان فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دو فرنٹ پہ لڑ سکے۔ پاکستان پھنس گیا بہت بری طرح سے۔ اگر آپ اپنا مغربی بارڈر گرم کر دیتے ہیں اور وہاں سے طالبان لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سالوں تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو گریلا جنگ کے ماہر ہیں۔ حکومت ان کے لیے کوئی چیز، ان سے حکومت چھین گئی نا، وہ دوبارہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور انہوں نے آپ کا جینا حرام کر دینا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ عاصم منیر پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دیکھو، آئندہ خبردار ایسی بات نہیں کرنی۔ پاکستانیوں کو حقائق کا خبردار پتہ نہیں لگنے دینا۔ صرف وہ شعبے گنواؤ جہاں ہم نمبر 1 ہیں۔ بھوک، ننگ، افلاس، جہالت، بے روزگاری، قرضے، نمبر 1 جہاں بھی ہو پھر نمبر 1 ہی ہوتا ہے۔ ہتھیار تو وہ بیچ رہے ہیں انڈیا کو کہ ان کو سپلائی کریں، یہ سب چیزیں جو ان کابل کو پتا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ مگر کیا ہو رہا ہے ادھر دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم ایسے کرو کہ اب تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تم کیسے اور کدھر ہو، تم اپنی بچت کے لیے چاہ کے بڑے شہروں میں، جو افغانستان میں 2-4 بڑے شہروں میں، ادھر رہو۔ کیوں؟ ان دا مڈس آف ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹیز، ان کی درمیان رہو۔ اس لیے پھر پاکستان تمہیں بم نہیں کر سکے گا۔ اگر تم ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو، سب ساتھ اکٹھے مل کے، تو وہ بم کریں گے، مگر جا کے شہروں کے بیچ میں رہو۔ اگر وہ بم کریں گے تو سب لوگ، بہت لوگ، انوسنٹ لوگ جو سویلینز ہیں، we have nothing to do، وہ بھی مریں گے، اور پھر ان کو پھر بڑا پریشر آئے گا ان کو کہ ایسی بم نہ کریں۔ دس از دا تھنگ۔ کین یو امیجن؟ سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس قسم کے رومرز، اور یہ جو رومرز ہیں اس وقت، تو یہ رومرز ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ طالبان گورنمنٹ ایسا سوچ رہا ہے، مگر میں بتا رہا ہوں یہ اتنے رومرز ہیں، یہ اتنے وائڈ اسپریڈ ہیں کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی where there is smoke there is fire۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب تک آپ طاقتور ہیں، جب تک آپ افغان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بے شک شاید بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو ڈر اور فکر ہے کہ یہ منہ توڑ جواب ملے گا اگر ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کرے، اور اگر ہم کرنے پھر بھی کریں گے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے ٹل یور گارڈ از اپ، افغانستان کے ساتھ آپ جی سکتے ہیں۔ جب آپ کا گارڈ اپ نہیں ہے تو forget it، وہ آئیں گے، لڑیں گے، اور جو انہوں نے کہا ہے اٹک تک زمین لینا ہے ہمیں، وہ اٹک تک جا کے زمین لے لیں گے۔ ان میں سے کسی نے پاکستان کے خلاف نہ کبھی ہتھیار اٹھایا، نہ کبھی زبان چلائی۔ 6 پارٹیز تھی مجاہدین کی جب افغان جہاد ہو رہا تھا، جب یہ سب پاکستان میں تھے، جب اس کی قیادت جنرل ضیاء الحق فرماتے تھے۔ لاکھوں مہاجرین پاکستان میں تھے، ان کی سپلائی لائن پاکستان سے جاتی تھی، ان کی ٹریننگ کیمپس پاکستان میں تھے۔ ہم نے ان کی خاطر سوویت یونین سے ٹکر لے لی تھی۔ جو 6 مجاہدین تھے اس میں 5 پشتون اور 1 تاجک تھے، اور جو 5 پشتون تھے، گلبدین حکمت یار، استاد سیاف، محمد نبی محمدی، مجددی، گیلانی، اس میں سے آج تک کسی ایک نے بھی پاکستان کے خلاف نہ زبان چلائی، نہ گولی چلائی۔ یہ جو اگلی جنریشن آئی ہے، یہ کب کرپٹ ہوئی، یہ کب فاسد ہوئی، کب اس کے دماغ میں وہی سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور رائل کیڑا آنا شروع ہو گیا کہ ہم نے بھی گریٹر افغانستان بنانا ہے، جو کہ اس کے بڑوں میں نہیں تھا۔
اور ظاہر ہے اس وقت ہمارے لیے امریکن زیادہ خطرناک تھے افغان طالبان کے مقابلے میں، کیونکہ اصل میں ٹی ٹی پی تو CIA اور امریکنز نے بنائی ہے، اصل میں ٹی ٹی پی تو بھارتی انٹیلیجنس نے بنائی ہے، جو براہ راست اشرف غنی اور حامد کارزائی کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ پاکستان نے اس بار جو موقف سامنے پیش کیا ہے وہ احتساب کا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، وہ ویریفیکیشن ایک میکنزم نظام کا ہے، جو افغان حکام سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان ہمیں کس میدان میں لے کر جا کر ہمارے خلاف کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آگاہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیں کس میدان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، وہاں پر وہ جانا ہی نہیں چاہتے، اور وہ جو میدان ہے وہ امن کا میدان ہے، وہ مفاہمت کا میدان ہے، وہ اپنے لوگوں کی تجارت کی بہتری کا میدان ہے۔ وہاں پر افغان حکام جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ تو جس نے تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کی اور حکومتی طور پر اگر امریکہ کے ساتھ کوئی اتحاد کیا بھی تو اندر کھاتے ہم نے تمہاری مدد بھی کی، تم کو بچایا بھی، اور وہ اتحاد بھی زبردستی کا اتحاد تھا۔ اتنا تو تمہارے بڑے بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان دلوں اپنی مرضی سے امریکیوں کے ساتھ نہیں ہے، زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی تمہارے بچوں کی حفاظت کی، تمہاری سپلائی لائن کی حفاظت کی، تمہارے بڑوں کی حفاظت کی، ان کا علاج یہاں کرایا، شناختی کارڈ دیے، پاسپورٹ دیے۔ وہ پوری دنیا میں گھومتے تھے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، تم کو بچایا۔ کوئٹہ شورا اس کے اوپر امریکیوں سے لڑائی کر لی ہم نے، امریکہ نے ہمارے سپاہی اور افسر اور جوان شہید کیے سلالہ میں صرف تمہاری وجہ سے، لیکن تم احسان فراموش اور محسن کش۔ جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا تم نے سب سے پہلے دعویٰ یہ کیا کہ پاکستان توڑ دیا جائے اور پاکستان کے 2 بڑے صوبے افغانستان کے حوالے کر دی جائے۔ کس قسم کے ظالم ہو تم۔ اب وہ قرآن کی اسی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلاف ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو ان میں صلح کرا دو۔ صلح کرانے کے لیے قطر اور ترکی بیچ میں آئے ہیں، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تم صلح کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ صلح کرنے کے لیے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے۔ اور اگر تم یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم پاکستان میں دہشت گرد نہیں بھیجیں گے۔ لیکن ابھی مختصراً یہ میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، کالعدم ٹی ٹی پی کے اگینسٹ کارروائی کریں، کالعدم BLA کے اگینسٹ کارروائی کریں، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ایک میکنزم یہ ہوگا کہ جتنی تشکیلیں یہاں پر بنتی ہیں، جتنے تربیت مراکز یہاں پر آپ کی سرزمین کے اوپر انہیں ختم کرنا پڑے گا، ان کے سربراہان موجود ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کریں یا پھر آپ خود کارروائی کریں۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ لیکن افغان حکام نے یہ ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی بھی بات یا بیان جو ہے وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قطر اور ترکی بھی جو ہے یہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے اوپر افغان حکام کی طرف سے اعتراض بھی عائد کیا گیا کہ پاکستان تو پاکستان، لیکن قطر اور ترکی جو ہے ان کی جانبداری بھی ہے وہ پاکستان کی طرف نظر آ رہی ہے۔ در حقیقت اصل میں تو بات یہ ہے کہ قطر اور ترکی ثبوتوں کے ساتھ ہیں، نہ کہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کسی بھی عالم دین کو، کسی علماء کے بورڈ کو، کسی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کو اکٹھا کر کے یہ سوال ان کے آگے رکھو کہ جی ہمارا پاکستان سے جھگڑا اس بات کا ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آدھا پاکستان ہمیں دے دیا جائے، اور پاکستان مانتا نہیں۔ دیکھیں کیسا پاگل پاکستان ہے، ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو آدھا پاکستان مانگ رہے ہیں، یہ دے نہیں رہے۔ دیکھو پھر شریعت کے تحت، قرآن کے تحت تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا کے کسی عالم کو جس کو تم تسلیم کرتے ہو، مسلمان ملکوں سے، مسلمان دنیا سے، اپنے جہنم کے کتوں کی بات نہیں کر رہا میں تمہارے، بلاؤ ترکی اور قطر کو اور سعودی عرب کو، اور جس عالم کو تم مانتے ہو ان سے کہو کہ جی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آدھا پاکستان ہمیں دے دیا جائے، اور یہ پاکستان دے نہیں رہا، یہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو ہمارا ملک ہے، اور اس پاکستان کو توڑ کے اور باقی جو پاکستان ہوگا وہ ہندوؤں کو دے دیا جائے اور ہماری سرحد بھارت کے ساتھ مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، اور پاکستان دیکھیں کتنا ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ، تمہارا سر کاٹ کے دیوار پہ لٹکا دے گا کوئی بھی عالم دین ہو اگر تو۔ اس نے پاکستان کا وہ بارڈر گرم کر دیا ہے، جب سوویت یونین یہاں سے نکلا تو اس کے بعد ہم نے یہاں فوج کھڑی کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، یہ اتنا محفوظ بارڈر تھا۔ پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ یہاں سے ہمیں کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی 40 سال تک ہماری فوج کی، اب اس بارڈر کو گرم کر دیا گیا جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جے ہند۔